अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहबार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस केस को मैं डिस्कस करने के लिए इधर आई हूँ वो है दुआ ज़ारा का केस। काफ़ी अरसे से मैं इस केस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही थी। कुछ वजूहात थी कि मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर अब आज मैं इसको इसलिए आपके सामने लेके आई हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि सैयद इकरारुल हसन साहब भी मैदान में आ चुके हैं। जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, तो वो वही मौक़िफ़ है जो पेरेंट्स का था। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। पेरेंट्स का मौक़िफ़ है कि किडनैप हुई है और वो बच्ची अब तो बाजियाब होके और इतना सब कुछ हो गया है, वो सब कुछ सामने आ गई है और वो कहती है कि ये एक मैं अपनी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो पहलू से देखें। अगर तो पेरेंट्स के पहलू से देखेंगे, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची किडनैप हुई है क्योंकि वो माइनर है, उनके पास सारे सबूत हैं, नादरा के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका अगर जिस उसको झुठलाते हैं, अगर नादरा के डॉक्यूमेंट्स को झुठलाते हैं, तो ये फिर पूरी ही पाकिस्तान की जो नादरा के जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है कि अगर पेरेंट्स के पास बेफार्म है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि फिर ये एक हमारा नादरा हमारा बहुत बड़ा इदारा है, उसके ऊपर बात आएगी। अच्छा, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि वो माइनर है, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं माने, आपने मेडिकल करवा लिया, तो मेडिकल में भी आ गया कि वो 14 to 15 ईयर्स की है। और मैं कहती हूँ सैल्यूट है सैयद मेहदी काज़मी साहब को, सैल्यूट है उस माँ को जो इतनी हिम्मत और हौसले के साथ आज तक खड़ी है अपनी बच्ची वापस लाने के लिए। नहीं तो ये मौजू इतना सेंसिटिव होता है कि पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं, और जिस तरह के बच्ची के बयानात आ रहे हैं उसको देख के तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सलाम है ऐसे पेरेंट्स को कि जो आज तक अपनी बच्ची का पीछा कर रहे हैं। और ये सिर्फ जो कुछ हुआ है ना, ये मेहदी अली काज़मी साहब की जो एफ़र्ट है ना, उस वजह से उनकी बच्ची अभी तक बची हुई है। अच्छा, जो अब दूसरे पहलू है, वो बच्ची कहती है कि जी मेरा इसके साथ कांटेक्ट था, ये जो ज़हीद नामी लड़का है, और मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मेरे पेरेंट्स कहीं और शादी करवा रहे थे, दिस एंड दिस ऑल दैट। तो ये कोई बात नहीं है। हम इसको जिस तरह से अदालत ने इसको ये कह के बच्ची को उस आदमी के साथ भेज दिया, ज़हीद के साथ भेज दिया कि जी ये तो लव मैरिज है और बच्ची उसके साथ रहना चाहती है, ये कोई बात नहीं है। इस तरह तो फिर आप एक बुनियाद कायम कर देंगे, आप एक वो आपने तो एक बना दिया ना लोगों के लिए एक सपोर्टिव, ये एक बन गई बात कि जो बच्चियाँ आप कहेंगी कि ठीक है, माशरे में बहुत कुछ हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया तो छोटी छोटी बच्चियाँ भी बची हुई नहीं हैं। आजकल टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, बच्चे सब कुछ, इनकी दोस्तियाँ चल रही हैं गेम्स के थ्रू। जैसे कि उसने कहा कि जी मेरी पबजी से चली, उसके बाद कोई और गेम का बच्ची नाम लेती है। तो ये तो फिर आप एक क्राइटेरिया कायम कर रहे हैं कि चलें जी ठीक है, आप घर से भागें और आपको सपोर्ट करने के लिए अदालतें भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, और ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है। ये हम अपनी माशरे में, हम अपने अपने मज़हब में ये एक बहुत एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब ताल्लुक़ रह गया, जो बच्ची कह रही है कि जी मैं तो खुश हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। तो देखिए, अगर उस पहलू से भी देखें, जो लड़का है ज़हीर, आप देखें कि वो किसी तरह से भी इस काबिल लगता है कि वो इतने बड़े बड़े वकील करवा रहा है, वो इतना अरसा पुलिस से भागता रहा, पुलिस से छुपता रहा, पुलिस सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, इन दो सूबों की पुलिस से बचना क्या आसान था। और मैं हैरान हूँ कि कोई इस बात के ऊपर क्यों नहीं सवालिया निशान का खड़ा करता कि आप लोग कहते हैं कि जी वो एक एवरेज सा तबका है, लोअर मिडिल क्लास वो लोग हैं, उनका घर भी देखा है सब ने। और उस बच्चे की, जो ज़हीद नामी बच्चा है, उसकी शक्ल बताती है कि उसका किस उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका किस तबके से ताल्लुक़ है। वो बच्चा या उसके घर वाले किसी तौर पे भी इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं लगते, इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं लगते कि जिस तरह से वो इतना अरसे से इस केस को हैंडल कर रहे हैं। लॉयर हायर करना और केस करना और पुलिस कस्टडी एंड दिस और फिर ट्रैवलिंग करना इधर उधर पूरी मुल्क में, ये आसान नहीं है। छुपना बचना ये आसान नहीं है। कोर्ट
کو ہی فیس کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ تو کسی طرح سے لگتی نہیں. کون ہے ان کے پیچھے؟ پیرنٹس کا موقف ہے کہ جی گینگ ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ گینگ ہے، کیونکہ وہ لڑکا اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ کسی صورت بھی اس کرائٹیریا پہ پورے ہی نہیں اترتے ہیں کہ جی وہ بہت ویل آف ہیں اور وہ ہر چیز فیس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ نظر نہیں آ رہے کہ وہ اتنا کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. نو، وہ اتنے ویلدی نہیں لگ رہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ اگر کہا جاتا ہے کہ جی اس بچے کے پیچھے گینگ نہیں ہے، جی یہ ایک سمپل لو میرج ہے، تو سمپل لو میرج کے اوپر بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ جس ظہیر کی فیملی ہے تو وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت سمپل لوگ ہیں، تو بچی جب بھاگ کے گئی ہے، پہلی تو بات ہے کہ بھاگ کے گئی کیسے ہے. کراچی ٹو لاہور آنا ٹیکسی میں یہ آسان نہیں. بڑے بندے بھی مشکل سے آتے ہیں. کتنی دفعہ پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، کتنی دفعہ آپ کو کھانا پینا پڑتا ہے، باتھ روم یوز کرنا پڑتا ہے راستے میں. وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے مہان جس نے بغیر پیسے لیے ہوئے اور بغیر اس چیز کو دیکھے ہوئے کہ بچی اکیلی ہے اور یہ کیوں جا رہی ہے کراچی ٹو لاہور، تو وہ اس کو لے کے آ گیا، با حفاظت آ گیا. ہمارے ملک میں جہاں اتنی بڑی بڑی عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں، موٹر وے واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، تو ایک بچی چھوٹی سی ہے 14-15 سال کی اور وہ با حفاظت پہنچ جاتی ہے. یہ ایک مشکل بات ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. یہ بھی تو یہ جو ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں آلریڈی، بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. میں تو صرف اس بات پہ ابھی تک قائم ہوں کہ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہاں یہ کڈنیپنگ ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ وے میں ہے. یہ سچ بات ہے کہ اس بچی کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہوگا کچھ عرصے سے، کیونکہ یہ لوگ ٹریس کرتے ہیں نا، یہ لوگ ٹریک کرتے ہیں بچیوں کو، مائنرس کو. ان کا یہ جو گینگز ہوتے ہیں نا، ان کا یہ وے ہی یہ ہے کہ بچیوں کو گینگ جو ہے نا وہ پورا ایک پورا نہ ان کا ایک سرکل ہے، پورا ان کا ایک سسٹم ہے ایون کہ یہ پورا ان کا جال بچھایا ہوا ہے کہ کیسے بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بچیوں کو بلاتے ہیں اور پھر ان کو اسمگلنگ کرتے ہیں ان سے، یا پھر ان کو جو جسم فروشی کے لیے یا پھر کہیں اور کسی اور کنٹری میں لائک دبئی، ادھر ان کو بیچ دیتے ہیں. اور پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی بچیاں ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ویمن ٹریفک بھی ہوتی ہے. تو بس سلام ہے ان کے فادر کو، دعا زہرا کے، کہ ان کی وجہ سے، ان کے شور ڈالنے کی وجہ سے بچی آج تک ان جو ان کے اتنے مکروہ اور برے جو ان کے تھے ارادے، ان سے اب تک محفوظ ہے. یہ صرف ان کے فادر کی وجہ سے ہوا ہے، ادروائز اب تک وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہوتی. اور یہ جو اب سید قرار الحسن صاحب نے آواز اٹھائی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس تو ثبوت ہیں اس چیز کے کہ بچی کو ملنے نہیں دیا جاتا. بچی کو اتنے زیادہ چادریں ڈال کے عدالت میں لے کے آیا گیا. جو بچی کی پرانی تصویریں اس کے فادر دکھاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ماڈرن بچی ہے، تو ابھی اس کو دکھایا جاتا ہے. کبھی اس کو وہ جو ایک مس زنیرہ ماہم آئی تھی، اف اللہ، وہ ان کے بارے میں تو میں کیا کہوں. ان کو تو میں پہلے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو نوٹ کیا تھا. عمران خان کے جو تھا ان کا موقف عمران خان کے بارے میں، اور یہ جو رجیم چینج ہوا سارا کچھ، ان کے بارے میں کیا موقف تھا، وہ تو مجھے تبھی ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیسی ہیں. اور جو ڈفرینٹ فرسٹ سلیبریٹیز کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، اس سے ان کا کافی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ارادے سے اس فیلڈ میں ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک عورت ہیں اور ان کی اس طرح سے اتنی غلط معاملے میں سپورٹ کرنا بہت ہی غلط بات ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ اس طرح کے دل کیسے رکھتے ہیں. جو ان کو پھر بعد میں لوگوں کی طرف سے باتیں سننی پڑی، وہ بالکل صحیح تھی، پھر وہ ان کو سننی پڑنی تھی. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ انہوں نے کتنی غلط حرکت کی ہے بچی کو میک اپ کر کے. اور یہاں سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. بچوں کو آپ ٹریپ کر سکتے ہو، بڑوں کو آپ ٹریپ کر سکتے ہو آپ. اور وہ صحیح اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو انجیکشن دیے جاتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کو مینٹلی طور پہ اس کو اتنا زیادہ ابیوز کیا جا رہا ہے. یہ ابیوز، میں اس کو ابیوز کہوں گی کہ اس جو چاہتے ہیں وہ اس سے اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں. بچی ہے اور اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو قتل کرنے کے لیے گولیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیمیکلز کی ضرورت ہے. آپ موبائل پہ کیمیکل لگا دو، بندہ مر جائے گا. اس طرح بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں.
تو وہ بچی کو ٹریپ کیا گیا ہے. اس کے فادر بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ میری بچی بہت زیادہ خطرناک ہاتھوں پہ بہت خطرے میں ہے, اور یہ تو سچ بات ہے, یہ ایک گینگ ہے. اچھا, بچی بہت زیادہ بولڈ ہے, نظر آتی ہے نا, اس کے جو بیانات لیے گئے ہیں, اس کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, اس سے نظر میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بلنٹ ہو کے بات کرتی ہے, اپنے پیرنٹس کے خلاف بات کرتی ہے. تو یہ سب کچھ اس کا نا برین واش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لا پاس ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں, جو بچیاں ٹریپ ہوتی ہیں, بچیاں کڈنیپ ہوتی ہیں, اور پھر ان کو لو میرج کا نام دے کے اور بچیاں غائب کر دی جاتی ہیں اور وہ کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سید علی کا مہدی کاظمی کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دعا زارہ کو اس کے پیرنٹس تک پہنچائے اور سلامتی کے ساتھ, اور جو بھی اس گھناؤنے کھیل میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے, اور یہ ضرور ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اور تو اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں بچی, درمیان میں ایسا ایک فیس آیا کہ سب سمجھتے تھے نہیں بچی خود بھاگی ہے, اور بچی خود بہت زیادہ بولڈ ہے, اور وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں کری. لیکن بچی کے جو بیانات تھے اس سے نظر آتا تھا, اس سے لگتا تھا. لیکن آپ اس کے پیچھے حقائق بھی تو دیکھیں نا, کہ وہ اتنا زیادہ ایفرٹ, اتنی زیادہ عدالت کی جو کاروائیاں ہیں, اتنے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں, وہ کون کر رہا ہے؟ اتنا بھاگم دوڑ ظہیر کا خاندان تو نہیں کر رہا. ظہیر, مجھے تو لگتا ہے ظہیر بھی خود ایک مہرا ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے, اور اس کو مذہب کا, عقیدے کا شروع میں رنگ دیا گیا کہ جی وہ اہل تشیع ہیں, تو یہ اینڈ دس, اس لیے اس کے پیرنٹس قبول نہیں کرے. مذہبی لحاظ سے بھی وہ جو اہل تشیع کا ہی اپنا جو موقف ہے, اس فقہ جعفریہ کے مطابق یہ نکاح نہیں ہوتا. صرف مائنر کا نہیں, بڑوں کا بھی, ایک بالغ عورت ہو چاہے وہ لڑکی ہو, اس کا بھی نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا اہل تشیع کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جہاں تک اہل سنت کی بات ہے یا عدالتوں کی بات ہے, تو تب بھی بچی مائنر ہے, 14 to 15 ہے یا 16 لگا لو, تب بھی نہیں ہوتا. اور اب تو میڈیکلی طور پہ بھی ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ مائنر ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بہترین کرے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ بچی کو سلامتی کے ساتھ ان کے پیرنٹس تک پہنچائے گا. اللہ حافظ.